سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثیابک فطہر، وقال تبارک وتعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج اس کا ہم سبق نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے لباس۔ روزمرہ جو آدمی کے معمولات ہیں ان میں سونا، جاگنا، خواب دیکھنا، نہانا، قضاء حاجت وغیرہ، یہ ہم سارے آداب پڑھ چکے ہیں۔ نہانے کے بعد عام طور پہ جو عادت ہے لباس بدلنے کی، اس عادت کو اگر ہم اپنی مرضی سے پورا کریں گے تو پھر یہ عادت ہی رہے گی، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم اس عادت کے کام کو سنت کے مطابق انجام دیں گے تو یہ عادت پھر صرف عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ یہی اس سبق کا جو مقصد ہے کہ ہم عادتیں کیسے عبادت بنا لیں۔ ان میں سے جو آداب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کے مطابق ہمیں اس عمل کو انجام دینا ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لباس پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ یہ لباس کے اندر اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ایک مسلمان کا لباس پاک بھی ہو اور میلا نہ ہو بلکہ صاف بھی ہو۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لباس کے پاک ہونے کو تو یوں بیان کیا کہ وثیابک فطہر۔ خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیارے نبی، آپ اپنا لباس پاک رکھیے، اور اس لباس کے اندر صفائی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر صفائی نہیں ہوگی تو وہ لباس زینت نہیں بنے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کے اللہ تعالیٰ نے مقاصد بیان کرتے ہوئے ایک مقصد یہ بیان کیا کہ ہم نے تمہیں لباس اس لیے دیا ہے تمہارے لیے وہ زینت کا باعث بنے۔ تو زینت صاف کپڑوں سے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے پاک بھی ہونے چاہیے اور کپڑے آدمی کے صاف بھی ہونے چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اس لباس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر پہننا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے جو اسی آیت میں فرمایا گیا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ یہ اللہ نے تمہیں لباس عطا فرمایا ہے۔ اس لباس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اپنانا اور اسے پہننا۔ تیسرا ادب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البسوا الثیاب البیض، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ فإنها اطہر وأطیب، یہ بہت زیادہ پاکیزہ بھی ہوتے ہیں اور طیب بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اس حدیث پاک کے تحت فقہاء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سفید کپڑے پہننا مستحب عمل ہے، یعنی صرف آپ سفید کپڑے پہنے ہیں، اس پہننے سے ہی مسلسل آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ باقی رنگ پہننا بھی جائز ہے، لیکن سفید لباس کے اندر اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو بڑی محبت ہے، اگر کسی کو میسر ہو تو وہ زیادہ ترجیح اس کو دے۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ نیا لباس اگر آپ نے پہننا شروع کرنا ہے تو وہ جمعے کے دن سے شروع کریں۔
حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے لباس کی ابتدا جمعے کے دن سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ عمل آپ بھی اپنا لیں کہ جب بھی نیا لباس پہننا ہو اس کی ابتدا جمعے کے دن سے کر لیا جائے۔ اسی طرح پانچواں ادب یہ ہے کہ لباس کے اندر غیر مسلموں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کہ جان بوجھ کر ایسا لباس اپنانا جس میں آدمی کا دلی طور پر ارادہ یہ ہو کہ فلاں غیر مسلم کا یوں لباس ہے تو میں بھی اس طرح کا لباس پہنتا ہوں، اس کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مشابہت والا جو لباس ہے وہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھٹی بات اس میں یہ مد نظر رکھنی ہے کہ لباس متکبرانہ نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے آدمی اپنی شہرت اور اپنی بڑائی، اپنا تکبر ظاہر کرے، ایسا لباس نہیں پہننا، بلکہ ہمیشہ ایسے لباس کو اپنانا ہے جس سے آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا ہو۔ اسی طرح ساتواں ادب یہ ہے کہ مرد و عورت آپس میں لباس کے اندر مشابہت اختیار نہ کریں، مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنیں، عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنیں، دونوں کے لباس میں اس طرح کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، ایسے مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور ایسی عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، تو اس مشابہت سے احتراز کرنا۔ نواں ادب یہ ہے، آٹھواں ادب یہ ہے کہ مردوں کے لیے لباس میں اس چیز کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جتنا لباس آدمی کے ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ لباس بھی اور اتنا جسم بھی جہنم میں جلے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا اہم عمل ہے، اور اس بات کو فقہاء کرام اور علماء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آدمی بیٹھا ہوا بھی ہے تو پھر بھی اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یعنی لباس کو جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ اس بات کو اپنے یعنی لباس میں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے لباس نہ ہو۔ آج کل یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، عورتیں ٹخنے ننگے کر کے پھر رہی ہیں، حالانکہ ان کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، اور مردوں کو ٹخنے ننگے کرنے کا حکم ہے، اور وہ ٹخنوں کے اوپر شلوار کر کے ساری زندگی گزار دیں۔ تو اس لیے اس عمل کو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنی شلوار، اپنا تہبند اور جو بھی لباس پہنا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ اسی طرح نواں ادب یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم اور سونا، یہ دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں، تو لباس کے اندر ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، جو ہے ریشم کو بھی اور سونے سے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی مرد حضرات نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح 10واں ادب یہ ہے کہ لباس پہننے کے وقت اس کو دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی اگر آپ نے کلائی ڈالنی ہے تو پہلے دائیں بازو میں ڈالیں اور پھر بائیں بازو میں ڈالیں، شلوار ڈالنی ہے تو پہلے دایاں قدم اس میں داخل کریں پھر بایاں قدم اس میں داخل کریں، تو لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے پہننا شروع کرنا۔ اسی طرح لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرح علیک ولو بشوکہ، کہ یہ جو گریبان ہوتا ہے اس میں بٹن لگاؤ، اگر اور بٹن نہیں ملتا تو کم از کم کانٹا ہی لگا دو تاکہ آپ کا یہ جو گریبان ہے یہ بلا وجہ کھلا ہوا نہ ہو۔ تو اگرچہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے تکلفانہ کیفیت میں بعض اوقات گریبان کھولنا بھی ثابت ہے، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ آپ اپنے گریبان پہ بٹن لگائیں، اگر اور کوئی چیز نہیں ملتی تو کانٹا ہی لگا دیں اور گریبان کو بند کریں۔ تو یہ بٹن لگانا
یہ بھی لباس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح 12واں ادب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لنگی پہنتا ہے، تہبند باندھتا ہے، تو اس میں عام طور پہ جو تکبرانہ انداز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا حصہ اونچا ہوتا ہے اور پچھلا جو حصہ ہے لنگی کا وہ نیچے زمین کے ساتھ گھسٹتا ہے۔ حالانکہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ جب تہبند باندھنا ہے تو اس کا اگلا حصہ پچھلے حصے سے نیچے ہونا چاہیے۔ تو یہ لنگی کے اندر سنت عمل ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح 13واں ادب یہ ہے کہ جب لباس اتارنا ہے تو اتارتے وقت لباس کو بائیں طرف سے اتارنا شروع کریں، یعنی کلائی اتارنی ہے تو پہلے بائیں کلائی سے لباس اتاریں، پھر دائیں سے نکالیں۔ شلوار اتارنی ہے پہلے بایاں قدم باہر نکالیں، پھر دایاں قدم باہر نکالیں۔ تو اس اتارتے وقت اس کا الٹ، یعنی پہنتے وقت تو دائیں طرف کو مقدم کرنا تھا اور اتارتے وقت بائیں طرف کو مقدم کرنا، یہ لباس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ دعائیں اس کے بارے میں نے 4 لکھی ہیں، اگر سب کو چاروں یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہر موقع کی الگ الگ دعا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، پہلے میں بتاتا ہوں دعا ہے۔ پہلی دعا، جب لباس پہننا ہے تو اس وقت کیا، عام لباس پہنتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اس کے لیے حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جس کا ترجمہ ہے شکر ہے، تعریف ہے، میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی، اس اللہ کی جس نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے۔ یہ اللہ کے پہنانے سے ہی میسر ہوتا ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے لباس کا مل جانا۔ ورزقنیہ، اور اللہ نے یہ مجھے لباس عطا کیا ہے، من غیر حول منی ولا قوہ، نہ تو میری اس میں کوئی طاقت تھی، نہ میرے اندر کوئی قوت تھی، بغیر میری طاقت اور قوت کے اللہ نے یہ مجھے لباس عطا فرمایا ہے۔ یہ لفظ پڑھنے سے اللہ کی نعمت کا حق ادا ہوتا ہے کہ اس کو نعمت الہی سمجھ کر وہ بندہ لباس پہن رہا ہوتا ہے۔ دوسری دعا جو ہے یہ لباس اتارتے وقت کی دعا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اس اللہ کا نام لے کر لباس اتارنا شروع کر رہا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ الفاظ ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تیسری دعا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے بہت خوبصورت، بہت اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اس کو دعا دی جائے، بجائے اس کے کہ اس پہ کڑنا، اس کو حسد کرنا یا اس کو جالس ہونا، اس کی بجائے اس کو دعا دینی چاہیے۔ شاید آپ کی دعا دینے سے اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے تو اس کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے۔ اس کے اندر الفاظ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت الفاظ بتائے ہیں، البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً، کہ تم نیا لباس پہنا کرو اور تم جب تک زندہ رہو تمہاری تعریف ہی ہوتی رہے، اور جب تمہاری موت آئے تو تجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً۔ یہ الفاظ یاد کر لینے چاہیے۔ کسی کو بھی خوبصورت اپنا بچہ ہے، اپنے گھر والا کوئی افراد میں سے کوئی فرد ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھی مسلمان ملتا ہے جس کا بہت اچھا لباس ہے، اسے یہ دعا دینی چاہیے، البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً۔ اور چوتھی دعا ہے، جب نیا لباس پہنے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے یہ لباس مجھے پہننے کے لیے دیا ہے، آپ نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے،
میں آپ سے اس لباس کی خیر مانگتا ہوں اور جس کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے میں اس کی خیر مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں اس لباس کی شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جس کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے اس کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ الفاظ اگر آدمی اپنا لے، اس کو پڑھ لے، تو جو لباس پہنے گا اس کی خیر ملے گی اور شر سے پناہ حاصل ہو جائے گی، کیونکہ کائنات کی ہر چیز میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے اور شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ساری دعائیں اگر یاد ہو جائیں، لباس کے ان مواقع پر یہ پڑھی جائے تو ہماری یہ عادت پھر عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔